مکی دیا کی تعریفاں سناوا، مدنی دیا کی تعریفاں سناوا، محمد دیا کی تعریفاں سناوا، اندی کالی کملی تو قربان جاواں، اندی کالی کملی تو قربان جاوا، بڑا ظلم مکے دے ظالم کماندے، راواں دے وچ جو کنڈے بچھاندے، انہاں لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں، انہاں لئی بھی مدنی نے منگیاں دعاواں، غریباں دے وارث یتیماں دے حامی، شاہی تو بہتر جنہاں دی غلامی، شاہی تو بہتر جنہاں دی غلامی، اندی خاک قدماں دی سرماں بناواں۔ تو کاڑے والے دے بڑے پاک نے شان رحمت للعالمین کانفرنس سے آج میں شان مصطفیٰ تے چند باتاں کرنا چاہنا تاکہ یہ جڑے ساڈے تے اعتراضات نے ختم ہو جان کہ اہل حدیث نبی پاک کی شان بیان نہیں کرتے۔ میں تے اکثر کیا کرنا اہل حدیث علماء دنیا تے اللہ نے پیدا اس وجہ تو کیتے نے کہ پیغمبر کائنات دی عظمت تے پرچم گاڑ دیتے جان۔ غریباں دے وارث یتیماں دے حامی، شاہی تو بہتر جنہاں دی غلامی، اندی خاک قدماں دی سرماں بناواں، نبی جی دیاں کی تعریفاں سناواں، اندی کالی کملی تو قربان جاواں، اندی کالی کملی تو قربان جاواں، نبی جی دے روزے تے رحمت برس دی، نبی جی دے روزہ تے رحمت برس دی، تے دیدار جس دے نو دنیا ترس دی، تے دیدار جس دے نو دنیا ترس دی، اوندے بعد کس نو میں دل چ وساواں، نبی جی دیاں کی تعریفاں سناواں، اندی کالی کملی تو قربان جاواں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کہ جس خالق و مالک نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہے سب کو پیدا کرنے والا، سب دی طبع دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، اور رب وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام اعظم، مرشد اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے بے شمار درود و سلام دیاں بادشاہوں۔ عزیز دوستو، بزرگ بھائیوں، پردے اندر سماعت فرمان والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں بہنوں، آج دا یہ عظیم و شان پروگرام شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے۔ میرے تو قبل تھوڑے علاقے دی بہار بلبل قرآن حضرت مولانا قاری بنیامین عابد حافظہ اللہ، اور اسی طرح شہر کوکاڑا کے نوجوان خطیب مبلغ اسلام حضرت مولانا سہیل احمد شاکر حافظہ اللہ بیان فرما چکے ہیں، اور میرے تو فوراً بعد عظیم باپ دے عظیم بیٹے مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، انہاں دے فرزند ارجمند حضرت مولانا حافظ عبدالباسط شیخو پوری حافظہ اللہ وہ تشریف لے آ چکے ہیں، انہاں دا انشاءاللہ آخری خطاب ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ آج دے پروگرام جو علماء بیان کر رہے ہیں تسی احباب سن رہے ہو، سارے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ پوری کائنات کو افضل ہے۔ اکثر لوگ اہل الحدیث سے اعتراض کرتے ہیں، بڑی توجہ کے نال میری بات سماعت کرنی ہے، میری تہاڈی پہلی ملاقات ہے، اس ملاقات کو سنہری بنا
علیہ وسلم نو وڈے بھرا جنہ مرتبہ دیندے نے استغفراللہ، حالانکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کی اثر ہی کوئی نہیں۔ میں یہ اکثر کیا کرنا وا، پورے ملک پاکستان اندر ہی نہیں پوری دنیا اندر کوئی ایک سلفی عالم دین دکھاؤ کہ جنہ یہ عقیدہ ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ساڈے نزدیک ایک بڑے بھرا جن ہے، ساڈی محبت نوٹ فرماؤ، ساڈا پیار نوٹ فرماؤ۔ اسی کہنے ہیں دنیا دے بھائی لکھاں کروڑاں ارباں ہون، اسی پیغمبر کائنات دے قدماں تو وار دئیے، حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، رب العالمین نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مقام دیا ہے، ایک طرف پوری کائنات ہون، ایک طرف پوری کائنات کے اولیاء الرحمان ہون، بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے جمیل، بلکہ ایک طرف تمام انبیاء کرام کی جماعت ہوئے، دوسری طرف امام کائنات کی ذات پاک ہوئے، سارا جگ مل جائے محمد کائنات کی عظمت کا مل کے بولو مقابلہ ہو سکتا؟ میں تو بیدار کرنا چاہنا انشاءاللہ العزیز تسی غلامان مصطفیٰ کا اجتماع ہے، اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرو، بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ میں ایک جملہ بیان کر رہا، سارا جگ مل جائے میرے تیرے مصطفیٰ کی عظمت کا مقابلہ ہو سکتا؟ ذرا مل کے بولو ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم کے رہبر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ نوجوانوں تہاڈی جوانی نو سلام ہے، بزرگوں توجہ فرمایا ہے، اللہ مالک العالم نے میرے تہاڈے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اتنا مرتبہ تے شان عطا فرمایا ہے۔ بعض ایسے مقامات پہ اللہ پاک نے محبوب کائنات کو اتنا مقام دیا ہے جو پہلے نبیاں دے حصے کو وصف نہیں آئے، وہ اوصاف نہیں آئے۔ مثال کے طور پہ رب العالمین نے میرے تہاڈے پاک پیغمبر علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، تے کوئی اور نبی آخری نبی بن کے آیا، مل کے بن کے آیا۔ اے گوڈے چھوٹے چھڈو نا، ذرا میرے ول دیکھو، تکو سونے ہو، میں سفر کر کے آیا، محبت کی دعوت دینا چاہنا۔ کوئی بھی نبی کو یہ وصف ملیا نہیں، میرے تہاڈے پاک پیغمبر کو وصف ملیا ہے۔ ہر نبی دنیا اندر آیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام آئے جنہاں نو آدم ثانی کہا جاتا ہے، مقام لے کے آئے، مرتبہ لے کے آئے، نبوت کا ایک تمغہ لے کے آئے۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے، نبوتاں پا کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، نبوت کا ایک تمغہ لے کے آئے۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے، نبوت کا تمغہ لے کے آئے۔ عیسیٰ روح اللہ آئے، نبوت کا تمغہ لے کے آئے۔ جناب زکریا علیہ السلام آئے، نبوتاں لے کے آئے۔ جناب اسحاق نبی آئے، نبوتاں لے کے آئے۔ جناب یوسف علیہ السلام آئے، نبوت کا ایک تمغہ لے کے آئے۔ ہر نبی نو رب دی طرفوں ایک ایک تمغہ ملیا ہے۔ جدو باری آئی آمنہ تے لال دی، پیکرے حسن و جمال دی، پوری کائنات دے سردار دی، تے رب العالمین نے میرے تیرے سونے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایک نہیں دو تمغے عطا فرمائے۔ اکاڑے دے اندر رہنے والے ہن تو پوچھے گا، ہر نبی نو ایک تمغہ، امام کائنات نو دو تمغے۔ ہاں ہاں، میرے تیرے پیغمبر نو رب نے دو تمغے عطا فرمائے نے۔ ہر نبی نو نبوت والا تمغہ ملیا ہے، تے جدو باری آئی امام کائنات دی، رب العالمین نے تڑپ دیا دے اکاڑے والوں اپنی بیداری کا ثبوت دیا دے۔ میں ایک جملہ دینا چاہنا، ہر نبی نو ایک تمغہ، تے میرے تیرے پیغمبر دی باری آئی، رب العالمین نے دو تمغے عطا فرمائے۔ ایک تمغہ میرے تیرے مصطفیٰ نو رب نے نبوت والا عطا فرمایا ہے، دوسرا تمغہ عرش والے رب نے میرے تیرے مصطفیٰ نو ختم نبوت والا عطا فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر دی عظمت، میرے نبی دا شان، میرے پیغمبر دا مقام، کہ میں نہیں کہہ رہا رب دا قرآن ہے، قرآن سنن تے جی کردا ہے، ہاتھ چکو جڑے ستے نے، یہ لگدا ہی کہ سارے ستے ہیں۔ ادھر توجہ فرماؤ، ساتھ دینا ہے۔ میں قرآن پڑھنا چاہنا، میں اج دل لگا کے قرآن پڑھنا چاہنا۔ بھائی شکیل صاحب موجود نے، مولانا بھائی عبداللہ صاحب ظہیر صاحب موجود نے، دیگر علماء مولانا نوید ڈوگر صاحب موجود نے، فاضل جامعہ کی زیارہ رنانے والے اور دیگر علماء کرام، عوام الناس
واسطے تانوں سلام پیش کرنا وا حضرات کے رب دا قرآن کہہ رہا ہے میرے تیرے نبی نو یہ وصف ملے نبوت ختم نبوت والا میں نہیں یہ کہہ رہا اور رب دا قرآن ہے محبت نال قرآن سنو ایک طرف سنو گے ایک طرف پڑھو گے 10 نیکیاں مل جان گیاں اے میں قرآن پڑھنا چاہنا مولا فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم چاہنا اور بھی حق بندہ دل لگا کے قرآن سنو اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سونے میں رب نے تانوں آخری نبی بنا کے بھیجا ہے نبوت لے کے آئے ہو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہو ہر نبی نبوت والا تمغہ لے کے آیا میرا تیرا پیغمبر ختم نبوت کا تاج لے کے آیا اور دادی تے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم دے اندر آقا فرماتے ہیں وختم بی النبیون اور دنیا کائنات دے لوگوں اللہ نے مینوں آخری نبی بنایا ہے مینوں دنیا اندر مبعوث فرما کے نبوت کے دروازے نو بند کر دیتا ہے اور تا قیامت کوئی اور نبی نہیں آ سکتا اگر کوئی دنیا اندر نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کرے وہ کذاب بھی ہو سکتا ہے وہ شریر بھی ہو سکتا ہے وہ کائنات کا بدترین کافر بھی ہو سکتا ہے اور مل کے بولے آدھے قیامت پہ آ سکتی ہے لیکن اور کوئی نبی آ سکتا نہیں دے اور نبی آ سکتا وخاتم النبیین اے نبی آخری پیغمبر بن کے آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اور طرف دینے تے محبت کا پیغام دیتے ہیں پیار کی دعوت دیتے ہیں اور ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ایمار آیا حشر تک نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکتا جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا نبی جی تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا پھرن پیر چکتے جو کر برساتی ڈٹیاں تاوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا اے پیغمبر آخری نبی بن کے آئے نے بلکہ مسلم دے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے پروانہ میں مکے دے اندر اس پتھر نو بھی جاننا میں مکے دے اندر اس پتھر نو بھی پہچاننا جیڑا پتھر مینوں نبوت رسالت ملن تو پہلے بھی سلام کہندا جیڑا سلام کہندا سی مینوں سلام عرض کردا سی اے جے میرے تیرے نبی دادی میرے پیغمبر نے فرمایا میں آخری نبی بن کے آیا ہاں اے وصف میرے تیرے نبی نو ملے ایک اور مقام اللہ پاک نے میرے تیرے نبی نو جو شریعت عطا فرمائی ہے میرے تیرے نبی دی شریعت عالمگیر مانا کیوں اچھا رہنے والا پہلے انبیاء آئے ذرا سادہ لفظاں میں سمجھاتے ہیں اللہ ساؤنڈ والے کی زندگی کرے ٹھیک ساؤنڈ ماشاء
بھائی قانون بھی گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، رب کا پیغام سنایا، دنیا تو گئے، شریعت بھی گئی، قانون بھی گیا، الگرد ہر نبی آندا گیا، رب کا پیغام عوام الناس تک پہنچانا گیا۔ جدو دنیا تو گئے، شریعت بھی گئی، قانون بھی گیا، تے جدو باری آئی آمینہ دے لال دی، پیکرے بشرو جمال دی، پوری کائنات دے سردار پیغمبر دی، میرے رب نے کیا عظمت عطا فرمائی ہے، رحمت للعالمین پیغمبر نو۔ اللہ فرماندے نے سونیا میں تہاڈے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا ہے، اے شریعت تانوں عطا فرمائی ہے، ہن قیامت تے آ سکتی ہے، قیامت تک شریعت چلے گی، امام کائنات محمد بھی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھیا کتھے آ؟ آؤ میں اللہ کا قرآن پڑھنا چاہنا۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کافی بنا کے بھیجے ہے، اور حدیث اندر موجود ہے، ایک دفعہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے قرآن پڑھن لگتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے محبوب علیہ السلام دے نال بیٹھے نے، نبی پاک نے جدو عمر نو ویکھیا ہے، آپ دا چہرہ غصے نال متغیر ہویا ہے، جناب ابو بکر فرماندے نے عمر تو سرکار کائنات نو نہیں ویکھ رہا، میرے پیغمبر دا چہرہ غصے نال متغیر ہو گیا ہے۔ کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بیان کیتا ہے، گاؤں والے وہ کارے تو آن والے نوجوان بزرگ مائیں بہنے، میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بیان فرمایا، ایسا جملہ بیان کیتا ہے میرے پیغمبر دا غصہ کفور ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہمیں رسید تو باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ رب نو مشکل کشا منیا تیرا دیاں، تے میں اسلام نو دین منیا تیرا دیاں، سونے تانوں اپنا نبی منیا، مقتدا تے پیشوا منیا تیرا دیاں۔ تے میرے پیغمبر نے اس موقع تے کی فرمایا ہے، آقا فرماندے نے عمر پیاریا اگر اے کہ تو تورات پڑھ رہے ہیں، اگر صاحب تورات جناب موسیٰ علیہ السلام وہ بھی زندہ ہو کے دنیا تے آ جانے، تے تسی میری شریعت چھڈ کے جناب موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے لگ جاؤ، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ عمر میں تسی سیدھے رستے تو بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، کیونکہ شریعت چلے گی، امام کائنات بھی چلے گی۔ اللہ اکبر بھی۔ اور بخاری بھی دوسری دلیل لے لو، میرے پانے پاک پیغمبر جناب محمد پانچوں پچھلے بھی صلی اللہ ہو، میں عظیم پیغمبر دیا عظیم گلنا دس رہا ہاں، نہیں سمجھے تے میں تہاڈیاں نظامی جاننا وا کیسے پیغمبر ہے۔ بی بی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے۔ اور سرکار سب تو اللہ ہے نہیں کہ نہیں، میں تب کہہ رہی ہوں مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے۔ او گل مکدیاں دی کی سناواں، آکھے حلیمہ میں واری جاواں، آکھے حلیمہ میں
العلماء ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اور عظمت مصطفیٰ سے میں قرآن پڑھ کے لڑی پڑھنا چاہنا میرا رب بھی پیغمبر کا مدد آئے کتے آواز دیئے علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك کتے آواز دیئے إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب بھی بتا پائے کتے آواز آ رہی ہے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير کتے آواز بھی آندی ہے والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه
جناب امیر معاویہ تے تبرہ کیتا، جناب ابو سفیان تے تبرہ کیتا، اور ذات دی کوئی کلی شبیرہ نو جپے اور چلیو جب تک مسلک اہل حدیث دا بچہ بچہ کائنات کے اندر زندہ ہے، رب دی توحید تے پرچم بھی بلند کرتا رہے گا، ختم نبوت تے پرچم بھی بلند کرتا رہے گا، صحابہ دی عظمت دا بھی دفاع کرتا ہی رہے گا۔ پتا اور تینوں اپنے باپ کا نہیں پتا، تو خلیفہ بلا فضل سے تبرہ کرنا ہے، اور میرا ابو بکر تے اج بھی رب دی جنت وچ آرام کر رہے ہیں۔ میری سمجھ لگی ہے ٹولے ہاتھوں چک لو، اج بھی ابو بکر رب دی جنت وچ جڑے صحابہ دی عظمت بیان کرتے ہیں، صحابہ دی عظمت سننے والے، ابو بکر دے ماننے والے، عمر دے ماننے والے، خلفائے راشدین دے ماننے والے، اہل بیت نو پیار کرنے والے، پیغمبر کی ازواج مطہرات نو ماننے والے، برات نو ماننے والے، ہاتھ چک کے جواب دے آگے میرے پیغمبر کائنات ابو بکر تے عمر جنہ تے تبرہ کرتے ہیں، اور میرے نبی نے دونوں یار اج بھی آرام کر رہے ہیں تے رب دی جنت وچ آرام کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، سارے صحابہ پاپا اپنا پانی صاحب ٹھیک ہے، اجے دنیا میں رہتے ہیں زندہ نے انشاءاللہ العزیز، جب تک منہ اندر زبان ہے، جسم اندر جان ہے، خون دا آخری قطرہ تک صحابہ دی عظمت پہ بات دے آگے، لیکن صحابہ دی عزت دا دفاع کرتے ہی رہاں گے۔ انشاءاللہ میں تب محبت نال کہنے ہاں، اور جناب ابو بکر کے اوپر آج بھی نبی پاک دے نال آرام پہ کر دے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عالمگیر ہے، آگے آؤ نا، اللہ پاک نے نبی پاک نے جو شریعت دی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جو پہلے نبی ہے اسے وصف نہیں آیا۔ میں ذرا چٹے لفظاں تک تمہیں سمجھا دیا کیونکہ میری تہاڈی پہلی ملاقات ہے، یہ ونڈ پا کے جانی ہے، کوئی گل سمجھا کے جانی ہے۔ انشاءاللہ العزیز تسی ویر ہو، بزرگ ہو، قابل احترام ہو، میں سارے رستے تہاڈے واسطے دعا کراں گا، بس اے یہ میری گلاں دھیان نال سنو، میں مشکور ہاں تہاڈے واسطے دعا کراں گا، اور میرے پیغمبر کی شریعت ہمیشہ محفوظ رہنے والی ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام تو پہلے جتنے انبیاء آئے اپنا اپنا پیغام سناتے گئے تے شریعت کی نال جاتی گئی۔ انج سمجھ لو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو میرے رب نے تورات عطا فرمائی ہے، حضرت داؤد نبی نو میرے رب نے زبور عطا فرمائی ہے، حضرت عیسیٰ نبی نو میرے رب نے بولو انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام رب نے انجیل عطا فرمائی ہے، صحیفے بے شمار ہے، لیکن میرے دوستو تورات نو بدل دیتا گیا، بدلن والے نے تورات دے اندر رد و بدل کر دیتی، انجیل نو بدلیا گیا، زبور نو بدلیا گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے آؤ نا، میں تمہیں ایک ہور انداز نال دسا، پوری کائنات دے یہودی اکٹھے کر لو، کوئی بھی یہودی تانوں تورات دا حافظ نظر آنا نہیں دے آنا، پوری کائنات دے عیسائی اکٹھے کر لو، کوئی بھی انجیل دا تانوں حافظ نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی زبور دا تانوں حافظ نظر نہیں آئے گا۔ اینج سمجھ لو پوری کائنات دے وچوں جتنے بھی تورات نے، یہ بڑی عظیم آسمانی کتاب ہے، ایک سائٹ تے کر لو، تورات کا نظام گیا، کوئی بھی تورات کو حفظ کرنے والا نہیں، زبور الگ کر لو، زبور کا نظام گیا، انجیل الگ کر لو، انجیل کا نظام گیا، اور پوری کائنات دے وچوں اور پیغمبر دے تبانیوں میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والوں تانوں مبارک کون ہے؟ اللہ پاک نے میرے تواڈے نبی نو قرآن عطا فرمایا ہے، پوری کائنات دے اندر قرآن دے جتنے نسخے نے ایک جگہ تے اکٹھے کر کے الگ کر دیو، اور سارے قرآن دے نسخے ایک جگہ تے جمع کر دیو تے کمرے نو لا دیو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم نسل اکارے دے اندر 6 سال دا بچہ اٹھاواں گا، اور میں دی
سارا قرآن ہی سنا دے گا اور قرآن کو کوئی بدلن والا نہیں کوئی بھی مائدہ نال قرآن نہیں بدل سکتا اے میری بات جذباتی نہیں میں ہوش و حواس نال کہہ رہا پیغمبر کائنات کے دور اندر بڑے بڑے عربی جاننے والے بڑے بڑے شعراء انہوں نے دل لگا لیا قرآن کے مقابلے اندر کلام پیش نہ کر سکے قرآن کو نہ بدل سکے کیوں نہ بدلیا میرے رب نے اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون سونیا قرآن میں رب نے نازل فرمایا ذکر میں رب نے نازل فرمایا کائنات کے اندر کوئی بھی مائدہ دار قرآن کو نہیں بدل سکتا اور اکاڑے والوں تکو میری طرف میں جڑی گل کرنا چاہنا قرآن بدلنا دور دی بات ہے قرآن دے قرآن بدلنا دور دی بات ہے قرآن دے پارے بدلنا دور دی بات ہے قرآن دیاں صدرہ بدلنا دور دی بات ہے کوئی بھی مائدہ دار تا قیامت قرآن دی زیر زبر پیش شرط بات اندر فرق نہیں کر سکتا بدل نہیں سکتا کیونکہ سادہ ایمان ہے میرے پیغمبر دی ذات دی اللہ میرے پیغمبر دے قرآن نازل ہویا قرآن دی اللہ نبی کا نام لیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نام لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا میرے رب نے جناب اسحاق کا نام لیا حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیا زکریا شعیب نبی کا زکریا علیہ السلام کا نام لیا لیکن سارے نبیوں کا نام لے کے پکارے ہے جدو باری آئی آمینہ دے لال دی پہلے حسن و جمال دی میرے رب نے انداز بدلے میرے رب نے اسلوب بدلے میرے رب نے سونے کا نام نہیں لیا میرے رب نے سونے سونے القاب بات عطا فرمائے اے قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یہ میرا رب لقب دے رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا قليلا أو زد عليه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إذا میرا رب اعلان فرما رہا ہے یا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر إذا میرا رب القاب عطا فرما رہا ہے آواز آتی ہے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم رب نے نبی پاک نو سونے سونے القابات عطا فرمائے ہیں پھر میں گل مکدی مکا دیا عظمت مصطفیٰ شان رحمت للعالمین اور جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا ان کو یاسین لقب سے پکارا گیا کیوں مقدر پہ نادا نہ ہو ساتھیا کیوں مقدر پہ نادا نہ ہو ساتھیا اور جن کو مل دو جہاں کا پیارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا کوئی کو رات لینے گیا دور پر کوئی کو رات لینے گیا دور پر ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ
دی بڑی عظمت ہے، یہ بھی کہ میرے نبی کا بسر جڑا قیامت کا دن ہوئے گا اور جنت کا دروازہ کھلوانا ہے کہ میرے تیرے مصطفیٰ نے کھلوانا ہے، اور جنت کا پروان بیٹھا دروازے پہ میرے پیغمبر دستک دیں گے، من دکل باب آواز آئے گی کھڑکان والا کون ہے؟ میرے محبوب فرمان کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم کوئی نہیں ورنہ میں وضاحت کردہ، میرے آقا سے فرمان کے اٹھانے والے ہو، خوش ہو جو راضی ہو جو، میرے پیغمبر فرمان کے میں محمد دے آمینہ دا جایا، میں محمد دے آمینہ دا جایا، جلدی دروازہ جنت کھولو، اے میں امت نال لے آیا، آواز آتی ہے ورفعنا لک ذکرک، زندگی باقی، ملاقات باقی، ایک قرآنی میں بیان کرنا میں نہیں چاہتا کہ میں مارا، اللہ میرا تھوڑا بھلا فرمائے، ویسے میں یوں یہی کیا گیا سی جب تک مولانا عبد الباسط صاحب نہ آئے تقریر جاری رکھنی، لیکن پڑھنے کے آگے ایک اور عالم نے بیان